تم ٹھیک تو ہو؟ میری پھپھو کو دنیا سے گئے 1 ہفتہ نہیں ہوا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں ہوٹلوں میں گھماتا پھروں؟ منصور ششدر رہ گیا۔ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، وہ تم اچھے سے منا چکے ہو۔ میری بہن پہلی مرتبہ پاکستان آئی ہے، اب کیا اسے گھر پر ہی بٹھائی رکھوں؟ ہدی نے تیوری چڑھا کر کہا۔ ہدی، تمہیں میرے گھر والوں سے ملنا پسند نہیں تو میں نے بھی کبھی مینشن جانے کے معاملے میں تم پر زور زبردستی نہیں کی، لیکن تم کچھ تو ہماری تکلیف کا اندازہ کرو۔ 2 مہینے سے تمہاری بہن یہاں ہے، اس سے پہلے اس کی سیر و تفریح، موج مستی میں کوئی کمی نہیں آنے دی، منصور نے دل گرفتگی سے کہا۔ ان 5 سالوں میں منصور جان گیا تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ منصور سے زیادہ چیختی تھی، اس لیے اس نے آرام سے بات کر کے معاملہ سلجھانا چاہا۔ یہ تم اپنی پھپھو کے غم میں وہاں کھینچے چلے جاتے ہو یا اس زہریلی سمن کی دل جوئی کرنے؟ اس نے اپنے دماغ کا فطور منصور کے سامنے رکھا۔ ہدی، اس کی دہاڑ سے نیچے فرش پر رکھے کھلونوں سے کھیلتی انظر ڈر کے رونے لگی۔ وردہ، جس کا کمرہ اوپری منزل پر تھا، دہاڑ کی آواز سن کر وہ بھی سڑیوں پہ آ کھڑی ہوئی۔ مٹیاں بھینچے اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ضبط کرنا چاہا، لیکن ہدی کی بے خوف شکل دیکھتے اسے اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ تو فوری طور پر پلٹا، تیز قدموں سے چلتا وہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے روتی ہوئی انظر کو وردہ نے پکڑا۔ سچ کہہ رہی تھی نا، اس لیے دیکھو کیسے بھاگ گیا۔ ہدی نے ترفر سے اپنے سنہری بالوں کو جھٹکتے کہا۔ شاید ایسا نہ ہو، تم غلط سوچ رہی ہو، تھوڑا دھیان سے رہا کرو۔ وردہ اپنی بہن کی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہدی نے وردہ سے انظر کو لیتے کہا۔ کدھر؟ وردہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے عربی میں پوچھا۔ ماں کے پاس آتے۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ آج رات ہم ہوٹل ٹھہریں گے، عربی میں بولتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب گئی تاکہ اپنی اور انظر کی تیاری کر سکے۔ منصور کیا کہے گا؟ یہ سب تماشا ابھی اس وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ اندر آتے وردہ بولی۔ تم اس کی فکر مت کرو، جلدی سے تیار ہو۔ اس کی بے فکری پر وردہ شانے جھکاتے باہر نکل گئی۔ رات 10 بجے منصور واپس گھر آیا تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بتیاں جلاتے وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ یہاں سے وہ سیدھا مینشن گیا تھا، جہاں جا کر اس کا غصہ سنبھلا۔ وہ کیسی عورت تھی؟ وہ بالکل پاگل تھی، جو اپنے ساتھ اس کو بھی پاگل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر جتنی خود کو ملامت کر سکتا تھا وہ کرتا رہتا تھا۔ یہ شادی صرف انظر کی وجہ سے قائم تھی، ورنہ آج تو اس کی بس ہی ہو گئی تھی۔ انظر کا خیال آتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا تو وہ رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اپنے کمرے میں گیا۔ بعض اوقات ہدی اسے وہیں سلا لیتی تھی، مگر کمرہ خالی تھا، الماریوں کے پٹ واہ تھے، سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے کی یہ حالت تب ہوتی جب ہدی نے کہیں جانا ہوتا۔ اس نے وردہ کا روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ اسے ہدی کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اپنا غصہ دباتے وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 10:30 ہونے والے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ہدی کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا۔ 12 کے قریب وقت ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ وہ کئی بار وردہ اور ہدی دونوں کا نمبر ٹرائی کر چکا تھا، پر دونوں کے فون بند جا رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی تشویش اور پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے تو پھپھو کی وفات کے اچانک ملنے والے صدمے کے باعث اس نے کسی کو خبر نہ کی، لیکن اب بتائے بغیر گزارا نہیں تھا۔ بہت سوچ کر اس نے یوسف بھائی کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ مختصر الفاظ میں ساری صورتحال سے آگاہ کرتے منصور نے گھر میں کسی کو مطلع کرنے سے منع کیا۔ 15 منٹ بعد یوسف بھائی اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ دونوں مل کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ 48 گھنٹوں سے پہلے پولیس کچھ نہیں کرے گی، یوسف صاحب بولے۔ لیکن ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گئی، وہ بے بسی سے اپنے بال جکڑے بولا۔ تم ایسا کرو کہ ہدی کی تمام دوستوں کے گھر چیک کرو اور میں ہسپتالوں میں چیک کرتا ہوں۔ منصور کے ہمراہ صوفے پر آگے کو ہو کر بیٹھے یوسف بھائی نے رائے دی۔ ہسپتال کے نام پر اس کا چہرہ زرد پڑا۔ اب تو وہ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ بحث کرنے کی بجائے اسے لے ہی جاتا۔ اس کی 3-4 ہی جاننے والی تھی، میں ان سے پاتہ کرتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔
بات تو بڑی شرمندگی تھی کہ وہ رات کے پہر لوگوں کے گھر اپنی بیوی کا پوچھنے جائے، پر اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ دونوں بھائی آگے پیچھے باہر نکلے۔ ساری رات ان دونوں کو ہسپتالوں، لوگوں کے گھروں کا چکر کاٹتے گزری۔ صبح شادی کے وقت وہ پریشان حال سے گھر لوٹے۔ کل رات لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں، باتوں، نظروں سے اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دونوں ہاتھوں میں سر دیا وہ رو پڑا۔ کل رات سے اب تک خوف، اندیشے، وسوسوں، پریشانی کے باعث اس کی آدھی جان تو نکل گئی تھی۔ لاڈلے بھائی کو اس طرح شکستہ حال دیکھ کر یوسف صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے پاس ہوتے انہوں نے منصور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے کہا۔